السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الدین زنگی کون تھے؟ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے کہ اچانک ایک رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے۔ سلطان نور الدین جہانگیر اٹھے بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، ست رہا ہے۔ سلطان اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے سلطان کو آ رہا تھا، اور آج پھر وہی، چند لمحوں پہلے پھر وہی خواب انہیں آیا جس میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 افرادوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب آپ سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینے جانے کا ارادہ فرمایا۔ اس وقت دمشق سے مدینے کا راستہ 20 یا 25 دن کا تھا، مگر سلطان نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 16 دن میں طے کیا۔ مدینے پہنچ کر آپ نے مدینے آنے اور جانے کے تمام راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ خانے پر بلایا۔ اب لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، آپ ہر چہرہ دیکھتے تھے، مگر آپ کو وہ 2 چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوا اور آپ نے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جو جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں، مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کیے کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع نزے میں لوگوں کو پانی پلایا کرتے ہیں، جو عرصے دراز سے مدینے میں مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر اپنے آپ بہت عبادت گزار ظاہر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا، ایک چٹائی اور 2-4 ضرورت کی اشیاء کے مقیم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا اور واپس آ کر سلطان کو بتایا کہ یہ سرنگ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان بتایا کہ وہ یہودی ہیں، اپنی قوم کی طرف سے ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے ساتھ، یعنی سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نم جسم دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک جسارت کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے مامور بلایا اور قبر اقدس کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نہ نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا شیشے میں بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر حاضر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کا سعادت بھی نصیب ہوئی۔ تحریر لمبی ضرور ہے، مگر آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگا کرے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب چینل کو کر لیا کریں۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔